احباب کرام، منہج کارپوریشن برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن جدہ کے لیے باعث افتخار و مسرت ہے کہ وہ سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین تیار کردہ فضیلت الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف بالشیخ محمد مکی مدرس مسجد حرام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں اور جو احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق اصحاب رسول سے، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پہلے عموم صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی مکانت، صحابہ کی شان اور اصحاب رسول کی اہمیت کے بارے میں کچھ معروضات عرض کروں گا، تاکہ جب ہم سب سے پہلے ہم مقام صحابہ کو سمجھیں گے تو پھر خلفائے راشدین کی بات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ مطلقاً تو صاحب کا معنی صحابی، صاحب، اصحاب معنی ہوتا ہے دوست۔ یہ مادہ جو ہے ان تمام حروف کا ایک ہے، اولئک اصحاب الجنہ۔ اسی طرح آپ نے پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو اصل میں اب یہ تو ایک لفظ تو باعتبار یعنی عموم کے معنی دوست، لیکن جو اس کی یعنی یوں سمجھے کہ اصطلاحی اور شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو شخص، میں مختصراً اور یعنی انشاءاللہ وہ بات عرض کروں گا کہ جو ایک جامع ہے، ورنہ اس میں بہت اقوال ہیں، ہمیں اقوال سے بحث نہیں ہے، وہ طالب العلموں کا کام ہے۔ اصل یوں سمجھ لیں کہ جس شخص کو ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، کیونکہ بعض علماء نے رؤیت کا لفظ فرما دیا تو پھر وہاں پھر اشکال آ جاتا ہے کہ جو صحابہ نابینے ہیں ان کو رؤیت تو نہیں ہوئی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم ان باریکیوں میں یا علمی نکات میں ہم نہیں جائیں گے، یہ علماء کا، طالب علموں کا، کتاب پڑھنے والوں کا کام ہوتا ہے، وہاں وہ مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ آپ تو عمومی طور پر بات سمجھیں کہ جس آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، چاہے وہ لمحہ بھر کے لیے ہو، تھوڑی سی دیر کے لیے ہو، لیکن ایمان کے ساتھ ہو، یہ شرط ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو پھر سب سے زیادہ صحبت ابی طالب کو رہی، وہ تو حضور کے اتنے قریب ہیں کہ انہوں نے کفالت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبد المطلب کی بات میں نے نہیں کی، اس لیے کہ اس کو حضور کا نبوت کا زمانہ نہیں ملا، ورنہ عبد المطلب نے بھی آپ کی کفالت کی، لیکن اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے، پیدا تو ہوئے، ولادت تو ہوئی، لیکن آپ کی بعثت نہیں ہوئی، اور جب تک بعثت نہ ہو تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہ ہو تو کوئی صحابی کیسے بنے؟ ورنہ تو ابی طالب کی محبتوں کا یہ عالم تھا
کہ وہ یعنی کوشش یہ کرتے تھے کہ رات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بستر پہ لیٹیں. اور ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ اصرار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور گرمی ہوتی ہے، چونکہ مکے کی سرزمین تو گرم ہے، تو آپ قمیص مبارک جو ہے اتار کے میرے ساتھ لیٹا کریں. تو حضور پاک نے یہ پسند نہیں فرمایا. اور ابی طالب کہتے ہیں کہ عجیب وہ ایک کیفیت ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پہ لیٹتے تو میرا بستر جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے خوشبو میں مہک رہا. تو بہرحال یعنی صحبت ہو ایمان کے ساتھ ہو، یاد رکھیں، چاہے وہ لمحہ بھر کے لیے ہو، اور پھر اسی ایمان پہ موت بھی آئے. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، ایمان لانے کے بعد اسلام سے نکل جائے، تو وہ تو صحابی نہیں رہے گا. صحابی کی تعریف ہی یہ ہوگی کہ جس کو بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک حاصل ہو، آپ کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت نصیب ہو جائے، اور پھر ایمان پہ خاتمہ ہو اللہ کی رحمت سے، وہ ہوگا صحابی. اور پھر صحابی کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند ہو جاتا ہے، یعنی غیر صحابی سے، کہ اگر ساری دنیا کے اولیاء اللہ، رجال صالحین، اللہ کے مقربین، اللہ کے محبوبین، تمام دنیا کے اولیاء لیکن غیر صحابہ اکٹھے کیے جائیں تو ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے ایک دن مدینہ منورہ کے ایک باغ میں حضور تشریف فرما تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش فرمائی کہ ایک کھجور پہ چڑھ کے حضور کے لیے گوشہ کھجوروں کا لے آؤں. ایک محبت کہ میں خود توڑ کے لے آؤں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلیاں مبارک جو تھیں وہ بڑی خفیف تھی، پتلی پنڈلیوں والے آدمی تھے. تو ایک صحابی کی ہنسی نکل گئی قدرتی طور پہ کہ دیکھو کتنی باریک سی پنڈلیاں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ہنسا ہے ابھی؟ تو صحابی سامنے آ گیا، اس نے کہا حضور میں ہنسا اور بے ساختہ، میرا مقصد کوئی اعتراض نہیں، کوئی طنز نہیں، لیکن بے ساختہ میں مجبور ہو گیا جب میں نے لخفت ساقہ عبداللہ ابن مسعود آپ کی پنڈلیوں کو جب میں نے دیکھا. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے عبداللہ ابن مسعود کی شان کا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ترازو رکھ دیں عدل کا اور ایک پلڑے میں ساری دنیا کو ڈال دیں اور ایک پلڑے میں میرے عبداللہ کی یہ پنڈلی پتلی سی پنڈلی ڈال دیں تو عبداللہ کی پنڈلی بھاری ہو جائے. یعنی اندازہ کریں صحابی کے بقا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک پنڈلی ایک طرف ہو جائے تو اس کا شان زیادہ بھاری. اور اسی طرح عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی آدمی نے آ کے سوال پوچھا. اس نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، یعنی حدیث میں بادشاہ. اس نے سوال پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے؟ یعنی سوال کرنے والا انتہائی ذہین آدمی ہے کہ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بالکل آخری صف کے آدمی ہیں، جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، سابقون الاولون میں بھی نہیں ہیں، اور پھر خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ علی منہاج نبوت میں شامل نہیں ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز تابعین کے صف اول کا آدمی ہے جس کو ثانی عمر کا خطاب ملا ہے دنیا میں. اس نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا مسکراتے ہوئے، فرمایا عجیب آدمی ہو،
آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، کیا بات پوچھ رہے ہو کہ عمر ابن عبدالعزیز کی شان اور امیر معاویہ کی شان ملانا چاہتے ہو؟ اللہ کے بندے، حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کے حضور کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت فرمائی اور جہاد کیا ہے، اور گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑ کے گھوڑے کی ناک میں میل بن گئی ہے، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے، تم اس کو امیر معاویہ سے ملانا چاہتے ہو؟ امیر معاویہ تو بڑی بات ہے، یہ تو اس سواری کی میل کے برابر بھی نہیں جس سواری پہ حضرت امیر معاویہ نے سوار ہو کر جہاد کیا ہے، کیونکہ اس کو صحبت نصیب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمر ابن عبدالعزیز کی شان لاکھ اونچی ہو جائے لیکن صحابی نہیں۔ اور اسی طرح محدثین کرام کے نزدیک یاد رکھیں کہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے، تو جب آپ سند پڑھیں گے کہ ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر درمیان میں کوئی راوی آ جائے اور وہ راوی صحابی نہ ہو، یعنی غیر صحابی ہو، اور اس راوی کے بارے میں پتہ نہ لگے کہ کون ہے، یعنی بہت ساری روایات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں محدثین لکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں روایت تو پہنچی ہے ان رجل، ایک بندے کی طرف سے، لیکن لم یسم، ہمیں پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے، تو اس کا معنی ہے کہ سند میں ایک راوی مجہول آ گیا، وہ مجہول الحال ہے تو سند ضعیف ہو گئی، کبھی اس کا پتہ نہیں وہ کیسا بندہ ہے۔ لیکن اسی طرح اگر ایک سند میں باقی نام ٹھیک آ رہے، آگے نام آتا ہے بندے کا لیکن نام نہیں ہے، لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ وہ صحابی ہے، یعنی وہ محدثین یہ لکھ دیتے ہیں کہ رجل ممن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ہمیں ایک ایسے آدمی سے ملی ہے جو حضور کا صحابی ہے لیکن ہمیں نام نہیں آتا، یعنی اب وہ بھی باعتبار ظاہر کے مجہول ہے، نام کا پتہ نہیں کون ہے، لم یسم، لیکن چونکہ وہ صحابی ہے تو سند میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ الصحابۃ کلہم صدوق و عدول، صحابہ تمام کے تمام سچے ہیں اور عدل والے ہیں اور انصاف والے ہیں، لہذا ان کو اگر ہمیں جہالت بھی ہو سند میں تو نقصان نہیں پہنچاتی کیونکہ وہ صحابی۔ اور اسی طرح آپ اندازہ فرمائیں مقام صحابہ کا کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی اصحاب رسول کے لیے، یعنی آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ آج آپ لوگ مثلا پڑھتے ہیں نا جی، تو لوگ پوچھتے ہیں نا جی کہ آپ نے کس میڈیکل کالج سے MBBS کیا ہے، تو اگر کوئی میڈیکل کالج مشہور ہو، یعنی نام ہو میڈیکل کالج، تو دنیا میں بہت ہوتے، لیکن اگر اس کا کوئی نام ہو تو بڑے فخر سے آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں میڈیکل کالج سے کیا تھا جی، اور اس وقت اس کے پرنسپل جو تھے وہ فلاں تھے، اور ہمارے جو پروفیسر ہوتے تھے نا وہ فلاں فلاں، بڑے فخر سے وہ نام لے گا۔ اور اگر کوئی آدمی خوش قسمتی سے باہر کا پڑھا لکھا ہو، اس نے جا کے جناب آکسفورڈ سے، ہارورڈ سے یا کسی اور یونیورسٹی سے اس نے علم حاصل کیا ہو، اس نے شہادات حاصل کی ہوں، تو اس کا تو زمین پہ پاؤں نہیں آتے، اس کا میں تو باہر کا پڑھا ہوا۔ اب تھوڑا سا اصحاب رسول کی شان کو سمجھنے کے لیے غور کریں کہ صحابہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول، ان کا کالج کون سا تھا، ان کا مدرسہ کون سا تھا، ان کے پڑھانے والا کون سا تھا، ان کا نصاب کیا تھا، ان کا امتحان لینے والا کون تھا، اور ان کا رزلٹ کیا نکلا، ذرا آپ اس پہ غور کریں کہ اصحاب رسول نے جو پہلے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جس گھر کے بارے میں اللہ فرمایا کہ یہ برکت والا گھر ہے، ہدایت والا گھر ہے، وہ جناب سب سے پہلی درسگاہ ہے اصحاب رسول۔ اور ان کو تعلیم دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ پڑھانے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. پڑھانے والا یعنی مقام جو ہے، مدرسہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اور پڑھانے والا، تعلیم دینے والے کون ہیں؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، میرا اللہ اپنا نبی بھیج جو ان کو تیری کتاب پڑھائے، دانائی کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ باطن کرے. تو اب خود اندازہ کریں مدرسہ بیت اللہ ہے اور پڑھانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. صحابہ کو کس نے پڑھایا؟ آپ نے پڑھایا. کس نے تعلیم دی ہے صحابہ؟ کس نے اسلام سمجھایا؟ کس نے ایمان سمجھایا؟ کس نے قرآن کی تعلیم دی؟ کس نے قرآن پڑھایا ہے؟ کس نے تزکیہ باطن کیا ہے؟ کس نے نماز سکھائی ہے؟ کس نے وضو سکھایا ہے؟ کس نے غسل سکھایا ہے؟ اس ساری ٹریننگ سے عملی، قولی، فعلی، علمی، ان سب سے ان کو گزارنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جن کا مدرسہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو، ایمان سے کہیں، اور پڑھانے والے کون ہوں؟ پڑھانے والے وہ ہوں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے پڑھانے کا یہ عالم ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میں چونکہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہتا ہوں اور آپ کی احادیث مبارک اور آپ کے فرمان مبارک سنتا رہتا ہوں، لیکن اتنی ساری باتوں کا یاد رکھنا کوئی آسان نہیں ہوتا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی لفظ نہ بھول جاؤں. تو حضور پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تم یہاں چادر بچھا دو. ایسا پڑھانے والا دیکھا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ آپ بھی بڑا مطالعہ کرتے ہیں، اب تو ساری دنیا آپ کے سامنے ہے، اب تو ماشاءاللہ یعنی انگلیوں میں دنیا ہے کہ انسان اگر بیٹھ جائے کسی ویب سائٹ پہ، انٹرنیٹ پہ، تو یعنی آپ کی انگلیوں میں پوری دنیا اب ناچ رہی ہے. پہلے تو محاورے ہوتے تھے نا کہ انگلیوں پہ نچایا جاتا ہے، اب سامنے ہے. تو اب جناب اسی سے ذرا مجھے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی تعلیم آپ نے کہیں سنی ہے کہ طالب کو یہ کہا جائے شاگرد کو جی میرے سامنے چادر بچھا دو، اور شاگرد چادر بچھا دے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایسے کچھ پڑھا اور کچھ ایسے ڈالا، اور اس کے بعد فرمایا چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگا لو، بس یوں کر لو. چادر کو اٹھا کے میں نے لپیٹ کے سینے سے لگا لیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو میں نے حضور سے سنا پھر کبھی نہیں بھولا، بس ختم ہو گئی بات. اللہ نے اتنا سینے میں وسعت دے دی، اللہ نے اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اتنی برکت دے دی کہ پھر جو بھی میں سنتا رہا مجھے نہیں بھولا. پڑھانے والا جب ایسا اللہ کا نبی ہو. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے سینے پہ حضور نے ہاتھ رکھ کے دعا کر لی کہ اللہم علمہ التأویل، میرا اللہ میرے صحابی کو اپنے قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما. بڑے بڑے صحابہ کو جو مسئلہ سمجھ رہا ہے وہ عبداللہ ابن عباس کو سمجھ آ رہا. پڑھانے والا جب ایسا شان والا ہو کہ ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں کہ میں جب حضور کے قریب آیا فمسح وجہی ودعا لی، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے پہ پھیرا اور میرے بالوں پہ بھی آپ کا ہاتھ لگا اور میرے لیے دعا کی. فرماتے 120 سال میری عمر ہو گئی لیکن میرے بال بھی سفید نہیں ہوئے حضور کے ہاتھ لگنے سے. اسی طرح میں شباب میں رہا، چند بال میرے سفید. جب پڑھانے والا اس شان کا ہو، اور مقام جو ہے جس مقام پہ بیٹھ کے آپ کو پڑھایا جائے، کیونکہ مقام کا بھی تو اثر ہوگا نا، ماحول کا بھی تو اثر ہوگا نا. یعنی وہ بیت اللہ ہو اور معلم جو ہے محمد الرسول اللہ ہو. اور نصاب تعلیم کیا تھا؟ نصاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ نصاب کیا؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
میں وہ کتاب نہیں پڑھا رہا جو آج جو ہے اس میں ایک بات آئے اور 10 سال کے بعد اس کے خلاف ایک رائے آ جائے اور اس 12 سال کے بعد پھر ایک اور رائے آ جائے. نہ یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں شک ہے ہی نہیں. اور یہ کتاب کیا پڑھاتی ہے, کیا سکھلا رہی ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو جن بھی سنے تو کہتے ہیں قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لوگو, ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے سنی تھی یا محمد الرسول اللہ سے سنی ہے, اور وہ کتاب کہتی کیا ہے؟ یہدی إلى الحق, حق کا راستہ دکھلاتی ہے, صراط مستقیم کی طرف چلاتی ہے. اور دوسری جگہ کہتے ہیں قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم نے پہ عجیب بات ایسا کرا. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں میرے عزیز محترم, سنڈے دل سے دماغوں میں آپ بات کو رکھیں اور سوچیں کہ ان صحابہ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے پڑھنے کا درس اول بیت اللہ ہو اور درس مقام ثانی دوسرا مدرسہ حضور پاک کی مسجد ہو اور مقام صفہ ہو, اور جن کے پڑھانے والا رسول اللہ ہو, اور جن کا نصاب کتاب اللہ ہو, اور جن کا ممتحن خود اللہ ہو. ایسی تعلیم آپ نے کبھی دیکھی ہے, کبھی سنی ہے, یا تصور میں بھی آ سکتی ہے؟ اور تعلیم دینے والے کا یہ عالم ہو, یہ محنت ہو کہ دن ہے, رات ہے, اندھیرا ہے, روشنی ہے, غار ہے, پہاڑ ہے, وادی عقبہ ہے, مینا ہے, عرفات ہے, حدیبیہ ہے, ذوالحلیفہ ہے, اور جناب آپ عصفان ہے, وادی صرف ہے, کہیں بیٹھے ہیں اللہ کا نبی پڑھانے کے لیے تیار. اور خود حضور فرما رہے ہیں انما بعثت معلما, میں تو خود معلم ہوں, پڑھانے والا ہوں. اللہ نے مجھے پڑھانے والا بنا کے بھیجا. یعلمہم الکتاب, یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ بھی کر دے, صرف یہ نہیں کہ پڑھا دیا. اور اندازہ فرمائیں کہ وہ اللہ کا نبی, اسی لیے ماشاءاللہ اب آپ میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ آج ہم کتنا اپنے آپ کو, اپنے دین کو, اسلاف کو, ایمان کو, انبیاء کو, صحابہ کو بھول چکے ہیں, قرآن کو بھول چکے ہیں. ورنہ یہ تو آپ کی شان تھی کہ آپ کے نبی کو جو سب سے پہلا حکم ملا ہے وہ کیا تھا؟ اقرا, پڑھو. نہ ایمان سے کہیں یہ ہمارے لیے باعث افسوس بات نہیں ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جاہل مسلمان ہیں؟ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام کے جتنے ملک ہیں نا جی ماشاءاللہ, جتنے اسلامی ملک ہیں, ان سارے اسلامی ملکوں کو اکٹھا کرو تو ان کے پاس 400 یونیورسٹیاں ہیں. یعنی تمام اسلامی ملکوں کو اگر ہم ان کے اعداد و شمار جمع کریں تو پورے اسلامی ملکوں میں 400 یونیورسٹیاں ہیں صرف, اور اکیلے جاپان میں 4000 یونیورسٹیاں ہیں. یہ ہم مسلمان قوم ہیں جن کے پڑھانے کے لیے پہلا حکم ہے کہ اقرا, پڑھو. جس کو پہلا سبق یہ دیا جا رہا ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اب جن کو پڑھانے والا خود محمد عربی ہوں گے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم, تو آپ اندازہ فرمائیں. اور جناب کلاس میں پڑھنے والے کون تھے؟ میں تھا یا آپ تھے؟ نہ, پڑھنے والے ابو بکر ہے, پڑھنے والا عمر ہے, پڑھنے والے عثمان ہیں, عبد الرحمن ابن عوف ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت بلال ہیں, حضرت عمار ہیں, آل یاسر ہیں, بی بی سمیہ ہیں. اب یہ ذرا کلاس بھی تو دیکھو نا, جو کلاس بیٹھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب دیکھو نا جی, آدمی کتنا بڑا قابل استاد ہو, لیکن اگر آگے طالب کی صلاحیت ہی نہ ہو تو استاد کیا پڑھائے گا؟ دیکھو نا جی, اب یہ پیالی ہے مثلا, آپ اس کو اوندا کر کے رکھ لیں
اور بڑے زور سے نل چلاتے رہیں تو کتنا پانی جائے گا اس میں شام تک؟ سیدھا کریں تو کتنی دیر لگے گی؟ تو جب علم حاصل کرنے والے کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب ہی نہ ہو تو علم کیسے ہوگا؟ تو پھر کلاس میں بھی دیکھنا چاہیے نا کہ جو حضور کی دربار میں اس مدرسے کے سب سے اول طالب العلم ہیں ان کا کیا مقام ہے اور ان کا کیا شان ہے اور ان کی کتنی ہمت ہے، ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کتنی مشقت سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو پتھروں پہ لٹایا جاتا ہے، انہیں اللہ معاف فرمائے کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چبھوئے جاتے ہیں، ان کے بدن سے ان کی پیپ اور خون رس رس کے انگاروں کو بجھا دیتے ہیں، لیکن وہ سبق جو پڑا ہوا ہے اللہ احد احد وہ نہیں بھولتا۔ تو ذرا آپ اسی سے یعنی اس عظمت کا اندازہ لگا لیں کہ جن کا مدرسہ بیت اللہ ہو، جن کا نصاب تعلیم کتاب اللہ ہو، اور جن کا معلم عربی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہو، اور جن کا امتحان لینے والا خود اللہ ہو، یہ میں نہیں کہتا قرآن ہے، کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا مدنی آپ کے صحابہ کا ہم نے امتحان کیا، نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی ہم نے امتحانا، اختبار، امتحان، ہم نے آپ کے صحابہ کا امتحان لیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امتحان لیا، آپ دیکھو نا جی، ایک پروفیسر آئے، پرنسپل آئے، بڑے سے بڑا آپ کا اسکالر آئے امتحان لینے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی بات بھول جائے، انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ خود بیچارہ کوئی سوال ہی غلط کر بیٹھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو صفت نقصان سے پاک ہے، منزہ ہے عن سائر صفات نقصان۔ وہ جب اللہ کی ذات خود کسی کا امتحان لے رہی ہو اور وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے امتحان میں صرف ان کی زبان، ان کی تلاوت، ان کی آنکھیں، ان کا سننا، بلکہ ان کے دلوں کو ہم نے مانج کے دیکھ لیا ہے، ان کے دلوں کو ہم نے امتحان لیا ہے، قلوب کو ٹٹولا کہ آپ کا پڑھا ہوا اندر اترا ہے کہ نہیں۔ آپ نے جو پڑھایا ہے اس طرح تو نہیں نا کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، کہ مجلس میں بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں، اٹھے تو ایمان اللہ بھول گئے کہ ہم نے کیا سنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کو مانج کے دیکھ لیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تیرے یہ بندے جو ہیں، تیرے صحابہ، تیرے ساتھی، تیرے پروانے ہیں، ان کے امتحان کے بعد میرا فیصلہ بھی سن لو، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے یہ ہے ایمان والے۔ اور دوسرے مقام میں فرماتے ہیں اولئک ھم الصادقون، ایک جگہ فرمایا مؤمنون، ایمان والے اگر ہیں تو اصحاب رسول اللہ، اور سچے اگر ہیں اولئک ھم الصادقون۔ اللہ پاک امتحان کے بعد فتویٰ دے رہے ہیں کہ سچے اگر ہیں تو اصحاب رسول اللہ۔ میرا اللہ جب یہ سچے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، تو امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ان کو انعام کیا ملا؟ فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان سے راضی ہوں، بس اب انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اللہ راضی ہو گیا ہے کن سے؟ مومنین، ایمان والوں سے۔ کون سے ایمان والے؟ میرا اللہ فرمایا جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، ہم نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، یہ اندر باہر سے سچے۔ اور جناب آپ دیکھیں نا جی، اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود پڑھتے رہے ہیں ماشاءاللہ میڈیکل کالجوں میں، کہ جب آدمی کامیاب ہو جاتے ہیں اور امتحان گزر جاتا ہے، نتائج نکل آتے ہیں ماشاءاللہ کہ کامیاب ہو گئے ہیں،
تو پھر جناب ان کو شہادات، ان کی سندات تقسیم ہوتی ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی بڑا آدمی بلایا جاتا ہے تاکہ بھی وہ سند تقسیم، کسی گورنر کو بلائیں گے، کسی پریزیڈنٹ کو بلائیں گے، کسی پرائم منسٹر کو بلائیں گے، کسی سی ایم کو بلائیں گے، کسی پی ایم کو بلائیں گے، کسی بھی آ کے وہ تقسیم کرے تاکہ اعزاز ہو ان کے لیے کہ کہہ سکے کہ جناب ہم نے جب امتحان پاس کیا تھا تو ہمیں اس وقت کے پریزیڈنٹ نے خود اپنے ہاتھ سے ہمیں سند دی تھی، ہمیں اپنے ہاتھ سے جناب سند دی تھی۔ اور پھر جناب وہ بڑے ترتیب سے کھڑے ہوں گے، وہ شہادات پکڑائیں گے، وہ شہادات لے رہے ہیں، اور وہی لباس ہے، وہی انداز ہے، وہی وضاقتہ ہے، حتیٰ کہ وہ ملک کا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو اس کو بھی وہی لباس پہنایا جاتا ہے جو اس کالج کا ہو، یعنی آپ اس یونیورسٹی کا وہی ڈریس پہنائیں گے کہ اس کنویکشن میں جو آئے گا تو وہی ڈریس پہنے گا، کیونکہ اعزاز ہے اس کا۔ تو اب یہ ہے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ہاتھ ملا لے تو ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ذرا حضور کے طالبوں کی شان دیکھیں کہ وہاں کس کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب تیری بیعت کر رہے تھے ید اللہ فوق ایدیہم، ایک تو تیرا ہاتھ تھا، ایک تیرے صحابی کا ہاتھ تھا، اوپر میرا ہاتھ تھا، اور جن کو انعام اور سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے خدا نے ہاتھ رکھا ہوا ہو اپنا، ان کی عظمتوں کو آپ سمجھیں گے کبھی کہ رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین وانزل السکینہ کا فرمان جاری فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر اپنی رحمت نازل فرما دی، اور اس کے بعد اتنا بڑا اعزاز بخش رہے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان الذین یبایعونک، جو تیری بیعت کر رہے تھے گویا یہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کی کیسے بیعت؟ کیوں رسول اللہ کی جب بیعت ہے تو کس کی بیعت ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ چلو اتنا کافی تھا نا، جب بیعت کر رہے ہیں رسول اللہ کی تو اللہ کی بیعت، فرمایا نا ید اللہ فوق ایدیہم۔ صرف یہ بات ایسے نہیں بلکہ ہمارا محبوب جب تیرا ہاتھ تھا تو ایک صحابی کا ہاتھ تھا، ایک تیرا ہاتھ تھا، سب سے اوپر تو پھر خدا کا ہاتھ۔ یہ مقام کسی کو اور کو مل سکتا ہے؟ کسی اور مدرسے کا طالب آپ دکھا سکتے ہیں جس کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہو؟ ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں ذرا مقام صحابہ۔ اسی لیے اس موقع پر کیونکہ اس بات کو سمجھنے والے تھے محمد الرسول اللہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ یہ سنت بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی ہے، اور یہ ویسے میرے خیال میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی زیادہ، آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ میں نے کسی کا الحمدللہ ہونٹ ہلتا نہیں دیکھا۔ شاید دل میں پڑھتے ہوں گے اتنا میں ابھی صاحب نظر نہیں ہوا کہ دل دیکھ لوں، اس مقام پہ میں نہیں پہنچا، اور پہلی پوڑی پہ آپ نہیں چڑھے ابھی تک سیڑھی پر، تو منزل کیسے کٹے گی انشاءاللہ دیکھیں اللہ مالک۔ اور جو اتنی تعلیم کے بعد حضور پہ درود نہ پڑھ سکیں وہ مولوی مکی کا سبق سمجھیں گے؟ نہ، ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے، اور ناراض بھی ہو جائے تو کون سا میرا وظیفہ بند کر دیں گے، پھر یہ تکلیف ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے اللہ محتاج نہ کرے۔ ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ جو حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کے نبی کا نام آئے درود پڑھو، حضور نے دیا ہے، حضور نے فرمایا وہ بدبخت بخیل ہے جو میرا نام سن کے درود نہ پڑھے۔ فرمایا حضور نے پوچھا صحابہ سے جانتے ہو بخیل کون ہے؟ حضور صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس پیسے ہوں، مال خرچ۔ فرمایا نا یہ تو ایک عام بات ہوئی نا۔ فرمایا الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علی، جس کے سامنے میرا ذکر آئے لیکن پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے، اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ سے تعلق اور آپ کی شفاعت اور آپ کی ملت اور آپ کے دین پہ موت عطا فرمائے۔ تو بہرحال جب بھی آئے تو لازمی بات ہے یہ ہمارے اس میں نجات، ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کا پتہ تھا کہ یہ تو اتنی بڑی سند تقسیم ہو رہی ہے کہ پھر یہ تو ملے گی نہیں کسی کو کہ اللہ نے خود اپنا ہاتھ رکھا ہو۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، وہ مکے میں تھے، انہی کی اطلاع ہو گئی تھی، انشاءاللہ زندگی رہی تو حضرت عثمان کے موقع پر انشاءاللہ وہ تفصیلات آئیں گی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ ٹھہرو، بیٹھ جاؤ، ایک بیعت رہ گئی ہے کرنی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی بیعت رہ گئی؟ فرمایا میرا خیال ہے کہ میرا عثمان زندہ ہے، ابھی شہید نہیں ہوئے، اور عثمان زندہ ہو اور اس سرٹیفکیٹ لینے سے رہ جائے جس کے لیے یہ سارا ہم نے کلاس سجائی ہے، تو فرمایا صحابہ دیکھو گواہ ہو جاؤ، ھذا یدی وھذا ید عثمان۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، دیکھ لو کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ۔ حضور نے فرمایا میں عثمان کا اپنے ہاتھ کو عثمان، اور فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، یعنی اندازہ فرمائے تاکہ عثمان اس مقام سے نہ رہ جائے، ید اللہ فوق ایدیہم والا جو اعزاز ہے وہ نہ رہ جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو میرے عزیز اسی سے آپ اندازہ فرما لیں مقام صحابہ کا، عظمت صحابہ کا، کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا شان بخشا ہے کہ دوسرے مقام پہ دیکھیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سارا قرآن کھول لیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو صحابہ، پھر ہدایت ملے گی۔ اگر یہ اس طرح ایمان لے آتے تو ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور صحابہ کی عظمت کا بات دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا آپ کسی درزی کے دکان پہ، کسی ٹیلر کے دکان پہ جائیں تو جو اس کا جو سب سے اچھا کپڑا سلا ہوا ہو نا وہ شو روم میں لگاتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے جناب دیکھو میں نے کیسا اشکن بنایا ہے، کیسا شیروانی بنائی ہے، کیسا میں نے واسکٹ بنائی ہے، کیسا میں نے سلوار قمیص بنایا ہے، تاکہ لوگ اسی کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کتنا قابل ہے۔ یعنی ہر آدمی اپنا ایک نمونہ، ایک ماڈل دکھلاتا ہے، پیش کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ کی ہسپتال میں جو سب سے مشکل ترین علاج ہوا ہوگا اس کی مثال دی جائے گی، ورنہ ہزاروں مریض روز آتے ہیں، روز چلے جاتے ہیں، کہ ہر آدمی اپنا ماڈل وہ دکھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا گاڑیاں آتی ہیں تو پہلے کیسے گاڑی دکھائی جاتی ہے، کیسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو اسی طرح جب ایمان کی باری آئی ہے تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی ایمان کا ماڈل اگر کسی کو دکھانا ہو تو پھر تیرے صحابہ ہیں۔ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، کہ لوگوں ایمان لے آؤ لیکن اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ تو آپ ایمان کا نمونہ صحابہ رسول۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ نے قرآن پڑھا ہے اور اللہ توفیق دے پڑھا کرو اور دیکھا کرو، اور ترجمے بھی آج کل تو اللہ کا شکر ہے موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں، بلکہ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے، اس وقت تقریباً 43 زبانوں میں ترجمہ قرآن کا یہ شائع کر چکے ہیں۔ یعنی آپ ان کی خدمات ہیں مجمع الفاظ کی کہ 43 زبانوں میں ترجمہ جو ہے وہ چھپ گیا، اشاعت ہو گئی، اور باقاعدہ حجاج میں الحمدللہ تقسیم ہوتا ہے ہر زبان کا ترجمہ۔ تو دیکھا کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ نے پڑھا ہے نا کئی موقع اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی طرح کئی جگہ ہوگا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یعنی آپ سارے قرآن میں دیکھ لیں
کہ میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت، میری اطاعت اور میرے رسول کی اطاعت۔ لیکن اب آگے ذرا دیکھیں، تھوڑا غور کریں گے انشاءاللہ تو ترجمہ سمجھ آئے گا۔ اب اللہ نے میرے مدنی کی اور شان اونچی کر دی۔ پہلے تو کیا تھا؟ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ذرا سمجھیں اسی میں، کیونکہ ایک ہی لفظ میں تو سارا مسئلہ ہوتا ہے، ایک ہی لفظ میں تو سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مانا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ایاک مقدم ہو گیا، حصر ہو گیا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہی کے ساتھ بھی کر دو تو قصہ ختم ہو گیا، پھر تو مشرک ہو گیا آدمی۔ تو ایک لفظ میں ساری بات جو ہے بگڑ جائے گی۔ تیری ہی عبادت، خالص تیری، بس عبادت کا مستحق تو ہے، مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ نعبد و ایاک، تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور کبھی کبھی کسی اور کی بھی کر لیتے۔ جیسے آپ کو بیوی کہے کہ تیری بھی ہوں یا تیری ہی ہوں، اب تمہاری مرضی، جس پہ آپ خوش ہوں۔ اور اگر وہ نہ ہی ہو نہ شی ہو تو پھر اللہ کی مرضی، کیونکہ آج کل پتہ تو لگتا نہیں، ہمیں تو نہیں لگتا آپ کی آنکھیں تیز ہوں گی، نظر تیز ہوگی، خاص دوائیں خود استعمال کرتے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتہ لگتا لڑکی بیٹھی ہے لڑکا بیٹھا ہے۔ کبھی ہم لڑکے کو لڑکی سمجھ بیٹھتے ہیں، بے وقوفی اپنی مولوی لوگ ہیں نا، پاگل لوگ ہیں ہم، اور کبھی لڑکی کو لڑکا سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ شکل ان نے ایسی بنائی ہوئی ہے، کرے کیا؟ جاگر وہ پہنتی ہیں، جاگر وہ پہنتا ہے، جین وہ پہنتی ہیں، جین وہ پہنتا ہے، بال وہ کٹاتے ہیں، بال وہ کٹاتے ہیں، داڑھی اس کی نہیں، داڑھی اس کی نہیں، مولوی غریب جائے کہاں؟ یہ نظر کمزور ہے یا حالت خراب؟ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب سمجھیں ایک لفظ کو، اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی۔ اب ذرا دیکھیں شان کتنا بڑھ گئی، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا بس میری اطاعت کر لی، خلاص۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ میری بھی کرو اس کی بھی کرو، اب اسی مقام پہ اللہ رسول کو لے آئے، جو مقام میرے اللہ کی اطاعت کا تھا اس مقام پہ اللہ نے اپنے نبی کو فائز کر دیا کہ بس من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی میرے رسول کی فرما برداری کر لی، اطاعت کر لی، اس نے میری کر لی۔ کیوں؟ میرا رسول میرے بغیر تو بولتا نہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے نہیں، تو جب وہ اپنی مرضی سے کہتے نہیں، میرے کہنے سے کہنے ہیں، تو پھر جو وہ کہہ رہے ہیں تو گویا میرے حکم کی تعبیر ہو رہی ہے۔ اب اس مقام پہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا آگے چلیں کہ یہ مقام تھا نبی کا، یہ مقام جو ہے دیکھو نا، ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ مقام تو نبی کا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ مقام تھا نبی کا۔ اب دیکھیں اللہ نے کتنا مقام دیا صحابہ کو، فرمایا فَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو بندہ ہدایت آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، وضاحت آنے کے بعد میرے رسول سے الگ ہو جائے، یشاقق مانا آپ اس شق میں ہیں اور تم اس شق میں کھڑے ہو، علیحدہ ہو جائے، وَيَتَّبِعْ اور پیروی کرے اس رستے کی جو صحابہ کا نہ ہو۔ اب جب رسول سے دوسرے رستے پہ ہو گیا پھر صحابہ کی کیا ضرورت تھی؟ بات کو سمجھیں بھئی، جس نے حضور کی مخالفت کی بات ختم ہو گئی۔ بھئی جب حضور کے رستے پہ نہیں ہے، یشاقق کا معنی ہوتا ہے دو شقوں میں، آپ ادھر ہو گئے وہ ادھر ہو گیا تو علیحدہ ہو گئے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں فرمایا غیر سبیلہ،
یا غیر سبیل النبی، فرمایا غیر سبیل المؤمنین، اور اس نے پیروی کی اس رستے کی جو میرے مدنی کے ایمان والوں کا، صحابہ کا رستہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو کہو دفع ہو جاؤ جدھر جاتے ہو، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اب یہ مقام جو تھا اللہ نے جو نبی کو دیا تھا، پھر اللہ نے اسی مقام پہ صحابہ کو کھڑا کہ اگر تم ان کے راستے پہ نہیں چلو گے تو پھر جہنم۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں حدیث مبارک میں، اللہ اکبر، میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا ما انا علیہ واصحابی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ 73 فرقے جو ہیں ان میں سے 72 کے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا الا ما انا علیہ، اتنا کافی تھا نا، حضور فرما دیتے جو میرے راستے پہ ہے، بس حضور کے بعد کسی کی کیا بات، اتنی کافی تھی، حضور فرما دیتے الا ما انا علیہ، جس طریقے پہ میں ہوں، فرمایا نا ما انا علیہ واصحابی، صرف نجات وہ پائے گا جو اس طریقے پہ ہو جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب اسی طرح آپ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ قرآن پاک میں صرف غور کریں، اور اللہ آپ کو جب توفیق دے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھنے کی، دیکھیں کہ جہاں جہاں ذکر آیا کہیں فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، فلاح والے کامیاب اگر جماعت ہے تو یہی ہے، کہیں فرماتے ہیں جند اللہ، اللہ کا لشکر اگر کوئی ہے تو یہی ہے، اور کہیں فرماتے ہیں اولئک ھم الصادقون، سچے ہیں تو یہی ہے، اور کہیں فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، اور اگر سچے پکے اندر باہر سے ایمان والے ہیں تو یہی ہیں، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شان میں خود فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب صحابہ کا مقام دیکھیں، اللہ فرماتی ہے کہ صحابہ میں سے وہ لوگ جو سبقت کرنے والے، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، مہاجرین میں سے یا انصار مدینہ میں سے، والذین اتبعوہم یا ان کی پیروی کرنے والے۔ اب ذرا اسی آیت کو سمجھیں اور مقام صحابہ کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھی قسم ہے ہی۔ فرماتے ہیں قرآن میں غور کرو، اللہ پاک نے قرآن میں صرف 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ان 3 قسموں کے علاوہ چوتھی قسم ہے نہیں، اور اللہ صرف ان 3 قسموں پہ راضی ہے، چوتھی قسم ہے کوئی نہیں، کیونکہ اس کے بعد ہے نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، غور کریں گے، تھوڑا تدبر کریں گے نا، تو قرآن پھر مزہ حلاوت تب آتی ہے قرآن کی جب قرآن سمجھ ہے۔ جب قرآن جو ہے آپ کو اللہ کی رحمت سے سمجھ آنا شروع ہو نا جی، پھر قرآن ایسے معلوم ہوگا آپ کو کہ آپ کے دماغ سے آپ کے دل میں اتر رہا۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں نا کہ ان کو کیا ہو گیا، فلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں قرآن میں غور کرتے؟
ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ تو اب ذرا غور کریں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ پر بھی، ان کی ماشاءاللہ ذہانت و ذکا پر بھی، اور قرآن کی محبت پر بھی۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، کون سی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سبقت کرنے والے کون؟ ایک مہاجر اور دوسرے انصار۔ مہاجر مکے سے جانے والے ہو گئے، انصار مدینے والے ہو گئے۔ تیسری قسم کے والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان دونوں کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی مہاجرین کی یا انصار کی، اور وہ پیروی بھی اوپر اوپر سے نہیں، بإحسان، اخلاص کے ساتھ، ان پہ اللہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان پہ اللہ راضی، اللہ سے وہ راضی ہو گئے۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ اگر بندہ مہاجرین میں بھی نہیں ہے، انصار میں بھی نہیں ہے، یا ان دونوں کا متبع اور غلام بھی نہیں ہے، تو اللہ کی رضا سے محروم۔ کیوں؟ اللہ نے بند کر دیا ہے کہ یا مہاجر و انصار ہو یا ان دونوں کا اتباع کرنے والا ہو، غلام ہو۔ تو جو ان کی اتباع کرنے والا نہیں ہوگا وہ تو رضی اللہ عنہ میں شامل بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت امام شافعی نے ایک فقہی مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ مر جائے اور وہ وصیت کرے کہ میرا مال جو ہے اتنا بچ گیا ہے، یہ خالص پکے پکے سچے مسلمانوں کو دے دیا جائے، تو کن کو دیں گے؟ یعنی اگر صحابہ کا زمانہ ہے، وصیت ہو گئی، انہوں نے فرمایا یا تو مہاجرین کو دیا جائے گا، یا انصار کو دیا جائے گا، یا ان کے ماننے والوں کو۔ اگر کوئی ان کے ماننے والا نہیں ہے تو اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اور وصیت ہے اس کی مسلمان کے لیے، اور اللہ نے تو وہاں پابند کر دیا ہے کہ یا مہاجر یا انصار یا ان کی اتباع کرنے والے۔ اور اس کے بعد اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی کے جو صحابہ ہیں، اللہ اکبر، یعنی ان کا پورا نقشہ جو ہے نا جی، معلوم ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے نقشہ ہو۔ اللہ نے بالکل قرآن پاک میں نقشہ ہے، وہ نقشہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ جو تیرے صحابہ ہیں، والذین معہ محمد الرسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرا محبوب جو تیرے ساتھی ہیں کافروں کے مقابلے پہ بڑے شدید ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، اور ان کو جب دیکھو یا رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں ہوں گے، ہر وقت عبادت میں مشغول ہیں۔ اور میرا اللہ یہ ساری عبادت محنت جو کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضا کے طالب ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ تو اسی سے آپ اندازہ فرما لیں۔ اور کہیں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو اب آپ جناب اندازہ فرمائیں کہ جن کا مدرسہ بیت اللہ ہو، اور جن کے پڑھانے والے محمد الرسول اللہ ہوں، اور جن کا نصاب کتاب اللہ ہو، اور جس کی کلاس میں مہاجرین ہوں، انصار ہوں، کبھی اصحاب بدر ہوں، کبھی اصحاب حدیبیہ ہوں، کبھی اصحاب احد ہوں، کبھی اصحاب حنین ہوں، کبھی اصحاب صفہ ہوں، اور امتحان لینے والا خدا ہو، اور خدا نے بھی کامیاب کر کے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا ہو، تو ان کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ غور کر لیں کہ کعبۃ اللہ بھی قیامت تک، کتاب اللہ بھی قیامت تک، اور میرے مدنی کی رسالت محمد الرسول اللہ بھی قیامت تک، اسی لیے اصحاب رسول اللہ کی عظمت بھی قیامت تک، ورنہ تو ساری چیزوں کی عظمت ختم کرے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اصحاب رسول کی محبت اور عظمت اور ان کے مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ کہ درس سابق سے ہم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابتدا کی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے آقا حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء اور رسول میں سے آپ امام الانبیاء، امام المتقین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی میں اللہ نے پھر آپ کی امت جو ہے اس کو بھی تمام امتوں سے افضل بنا دی کہ جب آقا افضل ہیں، نبی افضل ہیں، تو آپ کی امت جو ہے وہ بھی تمام امتوں میں سے افضل۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور اسی طرح پھر حضور کی امت میں سے سب سے افضل، سب سے اعلی، سب سے اتقا، سب سے ازکا جو جماعت ہے وہ اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور مختصراً میں نے عرض کر دیا تھا کہ صحابی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی کی صحبت حاصل ہوئی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ۔ اسلام نہیں ہوگا تو کافر تو نکل گئے، صحبت تو کافروں کو بھی ملی، وہ بھی بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ملتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسی پر اس کی موت آئے تو اب اللہ نہ کرے جو مرتد ہوئے وہ بھی نکل گئے، اور خالص ایقان کے ساتھ تو جو منافق تھے وہ بھی نکل گئے۔ تو جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بطور خالص اسلام کے ایک لمحے کے لیے بھی صحبت حاصل ہوئی ہو، وہ ہو جائے گا صحابی۔ اور صحابی کا مقام پھر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سارے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات آپ یہ دیکھنے رکھیں، دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ پر جو ابتلاءات کا دور گزرا ہے، صحابہ پر جو امتحان کا دور گزرا ہے، جو شدائد کا دور گزرا ہے، جو مشکلات کا دور گزرا ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے کفار قریش، اور ان کے جو بڑے بڑے روسا تھے جیسے ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، نضر بن الحارث ہے، ولید بن المغیرہ ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، عقبۃ بن ابی معیط ہے، طعیمۃ بن عدی ہے، اسی طرح نضر بن الحارث ہے، یہ بڑے بڑے جو دشمنان تھے نا جی، ان کی دشمنی کا اور عداوتوں کا اور اسلام کے خلاف متشددانہ کارروائیوں کا کوئی دنیا میں اور ایسی تاریخ ہی نہیں۔ لیکن یہ صحابہ کا کمال ایمان ہے، یہ صحابہ کا کمال ثبات ہے کہ اپنی جگہ سے اگر کوئی پہاڑ بھی ان کے بجائے ہوتا تو شاید وہ ہل جائے، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو سردار تھا امیہ بن خلف، یعنی وہ اس طرح عذاب دیتا تھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، عین تپتی ہوئی دھوپ میں پہاڑوں کی چٹانوں پہ لٹایا جاتا تھا، کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے ان کے بدن میں چبھوئے جاتے تھے، ان کے گلے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسیاں ڈال کے لڑکوں کو دیتا تھا کہ بازاروں میں گھماؤ،
اور پھر مارتے مارتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن جب بھی ہوش آتا تھا تو زبان پہ احد 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 اللہ کی توحید کا نعرہ۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ایک دفعہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، فرمایا امیہ چلو تم کچھ نہ سمجھو، انسان تو ہے، اتنی ظلم کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا تم ہی نے تو خراب کیا اسے، تو تم لے لو۔ تو حضرت صدیق نے خریدا اور پھر آزاد کیا۔ اسی طرح بی بی زنیرہ پہ اتنا ظلم کیا گیا، اتنا مارا اس کو اپنی مالکہ نے کہ اس کی بینائی چلی گئی، آنکھیں چلی گئی۔ اسی طرح بی بی سمیہ پہ اس قدر ظلم ہوا ہے کہ ابو جہل نے حکم دیا کہ بی بی کے دونوں ٹانگوں میں رسے ڈال کے اور وہ رسے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور اونٹ مخالف سمت میں دوڑائے جائیں تاکہ بی بی دو ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اس وقت بھی زبان پہ کلمہ تھا۔ اسی طرح حضرت عمار، اسی طرح یاسر، اسی طرح ان کے والد، اسی طرح ان کے والدہ، ان کو اتنے عذاب دیے جاتے تھے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یعنی ایک تو وہ تپتی ہوئی ریت میں پڑے ہیں، پھر لوہے کو گرم کر کے ان کی جانوں کو داغا جاتا۔ حضرت خباب بن الارد جو ہیں ان کے لیے لوہے کے انہوں نے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، ان کو باقاعدہ آگ میں جلا کے ان کی پشت پہ رکھے جاتے تھے اور ان کی چربی اور ان کا خون جو ہے وہ جل جل کے بجھا دیتے، اسی میں وہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے، کوئی چھڑانے والا نہیں۔ تو ان ابتلاءات و امتحانات کے بعد ایسے تو نہیں کہ اللہ نے قرآن میں، اسی لیے صاحب کا درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے قرآن پڑھنے کی، آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے کہ کوئی ایسا مدح و ثنا کا لفظ نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں صحابہ کے حق میں نہیں کہا۔ دیکھو نا جی، آپ سب سے بڑی چیز تو ہوتی ہے نا ایمان، ایمان ہی نہ ہو تو باقی تعریفیں تو ساری ختم۔ سب سے بڑی چیز ہے ایمان، اور ہجرت اور جہاد اور کسی کو سہارا دینا۔ اللہ نے یہ ساری صفتیں حضور کے صحابہ کے لیے جمع کی کہ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دی، لوگوں کی مدد کی کہ جب مہاجرین مدینے میں آئے تو سینے سے لگا لیا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب دیکھیں کہ پہلے بھی فرما دیا تھا آمن، اور یہاں بھی فرمایا کہ اولئک، اور یہ عربی قواعد اور گرامر پہ جب آپ نظر ڈالیں گے نا تو یہ اس میں اشارہ اور اس کے بعد مبتدا خبر اور جملہ اسمیہ جو ہے یہ ہمیشہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ جملہ فعلیہ جو ہے یاد رکھیں ہمیشہ تجدد و حدوث پہ دلالت کرتا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی جملہ فعلیہ جو ہے، فعل مضارع جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کرے گا، پھر کرے گا، پھر کرے گا، پھر کرے گا، لیکن جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ استمرار و دوام پہ کہ بس یہ ایک ایسی بات ہے اسی پہ اب جم گئی ہے کہ جس کو کبھی پھر کسی قسم کا کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ تو یہاں بھی اللہ نے ان کی صفت میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن، اور جملہ اسمیہ ان کے ایمان پہ اللہ نے مہر لگا۔ سب سے بڑی صفت ہوتی ہے کسی کا سچا ہونا۔ یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھی بعض اوقات مسلمان یعنی بیچارہ مجبور ہو کے یہ بھی کہہ بیٹھتا ہے کہ جی ہم کافروں سے کیا مجبور ہیں بزنس کرنے کے لیے، وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ان کے جناب دیکھیں اس ڈبے میں جو کچھ ہے اوپر لکھ دیا ہے انہوں نے کہ اس میں یہ ہے۔ اگر انہوں نے مثلا الکوہل ڈالا ہے بیئر میں لکھ دیں گے کہ ہے، نہیں ڈالا ہے لکھ دیں گے کہ نہیں ہے۔ یعنی سچ بولنا اتنی بڑی بات ہے۔
اور اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو چیلنج کیا تھا جبل صفا پہ کھڑے ہو کے، تو انہوں نے بھی متفقہ جو سب سے پہلا کہا تھا یہی کہا تھا کہ ما جربناک الا صادقا عادلا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے تجربے میں آپ کو سب سے بڑا سچ بولنے والا کہا ہے، یعنی سچ بولنا اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے صحابہ کے لیے یہ بھی صفت بیان کی کہ اولئک هم الصادقون، فرمایا اگر سچے ڈھونڈنے ہوں تو یہی ہیں محمد مدنی کے صحابہ، اولئک هم المؤمنون، پھر فرمایا اولئک هم الصادقون۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جن کی صفت میں اللہ یہ کہے کہ یہ ایسے ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ تو میں نے سودا کر دیا ہے، ان کے ساتھ تو میں نے معاملہ کر دیا۔ اللہ میاں کیا معاملہ کر دیا؟ فرمایا انہوں نے جان دینی ہے، میں نے جنت دینی ہے۔ جان تو آنی جانی چیز ہے نا، جان تو فانی چیز ہے، آئے گی گزر جائے گی۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یعنی اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ نے ان مومنین سے، اور مومنین کون ہیں؟ حضور پہ ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ان کے ذمہ یہ بھی فرما دیا کہ اولئک هم المفلحون، جیسے صادقون، مومنون، مفلحون، فلاح پانے والے، اللہ کی جماعت، حزب اللہ،